وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشد الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في الكتاب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتهب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امدادكم أسرجكم آثاركم ترتيب الدنيا شاهدكم يا غوث أعظم دستگیر. خذ بيدي شيئا لله يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله. امدادكم في سبيل الله. اللہ محمد چار یار حقی خواجہ قطب فرید
فرید یا فرید۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام عرض کرن کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب کو اس کے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، رمضان المبارک کا آج دوسرا عشرہ اختتام میں پہنچے گا، تیسرا اور آخری عشرہ آج شروع ہو جائے گا۔ آج کے دن حضور علیہ السلام کی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت اعتکاف ادا کریں گے۔ خوش نصیب حضور علیہ السلام کے وہ امتی نے جڑے کہ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر رحمتاں اور برکتاں، مغفرت، بخششاں، انہاں دا کمال درجے کا عروج جڑا ہے نا وہ رمضان مبارک دے اس آخری عشرے کے واضح ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر پانا، لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینہ کو بہتر ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ جڑے حضور علیہ السلام کے اوپر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے انہوں کے واسطے بھی یہ مشورہ ہے، وقت بندے کو کٹنا چاہتا ہے۔ آج ہی وقت ہے، جب وقت بند ہو جائے گی نا پھر وقت نہیں ہوگے گا۔ آج کسی کو وقت نہیں ہے، ہر بندہ بڑا مصروف نظر آتا ہے، لیکن آج وقت ہے۔ اس وقت کا پتہ چلے گا جب بندہ آنکھ بند کرے گا، اگر پہنچے گا نا پھر اس وقت کا پتہ چل جائے گا۔ آج وقت ہے جڑا اعتکاف نہ بھی کر سکے نا اس کو بھی چاہیے ہے کہ لیلۃ القدر میں جو راتاں نے تاک راتاں، رمضان مبارک کے آخری شروع کے تاک راتاں انہاں دے وچ شب بیداری کرے۔ ممکن ہے کوئی ایک رات ہوے جس دے وچ عبادت کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور عبادت گزار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بلکہ کوشش کرو تاک راتاں جڑیاں نے نا جو کرنا، تاک راتاں دے وچ نفل پڑھے کرو۔ ہو سکتا ہے کہ 21 رات ہی لیلۃ القدر ہوئے، نفل تھوڑے پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بہت عطا فرمائے گا۔ اور ہو سکے تاک راتاں دے وچ خیرات بھی کرو، صدقہ کیتا کرو۔ ممکن ہے کہ یہ تاک راتاں دے وچ کوئی ایک لیلۃ القدر ہوئے تے اس ساڈا یہ صدقہ و خیرات کرنا، لیلۃ القدر دے وچ خیرات کرن دے جناب والا طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اجر و حساب دے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اور کوشش کیتا کرو کہ یہ آخری عشرہ جو ہے نا اس میں استعمال کیتا کرو کثرت نال، خاص کر تاک راتاں دے وچ پتہ نہیں کوئی ایک رات ہوے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے دا بیڑا پار فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلاموں، اور پھر 21 رمضان المبارک یہ دن ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت، آپ کا وصال باکمال 21 رمضان المبارک ہویا۔ تو اج کا جمعہ المبارک جڑا ہے یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ وچ ہدیہ ہے
عقیدت عرض کریں گے تاکہ کل قیامت والے دن ساڈا نام بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام لیوان میں شامل ہوئے. محبت نال بولو سبحان اللہ. یہ صرف سنی ہے، یہ صرف سنی ہے جس کے اندر بخل کوئی نہیں، جس کے اندر خرابی کوئی نہیں. سنی ہر منن والے نو مندا ہے، ہر اس چیز نو مندا ہے جس کا تعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، المختصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑیاں شاناں نے، بڑے کمال نے آپ دے، بے شمار فضائل و کمالات نے آپ دے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، انج کہو کہ یہ تھوڑے جے وقت کے اندر نا میں سمجھدر دے ایک قطرے دا بھی کروڑواں حصہ نہیں عرض کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل و کمالات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑیاں شاناں عطا فرمائی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شاناں دے وچوں ایک یہ بھی شان ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے لواب شریف کی گھٹی عطا فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھ کھولی ہے نا تے سب تو پہلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑیاں شاناں عطا فرمائی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی یہ عظمت ہے کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر اور آپ کی شہادت جڑی ہے مسجد دے وچ ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اتنی بے شمار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شاناں نے کہ گل یہ ہے کہ شاناں سانوں دسے گا کون دسے گا سانوں؟ اج نام نہاد جاہل قسم کا بندہ 15ویں صدی کے اندر کہتا ہے کہ جی بس میں صرف علی کو مننا گا اور کسی کو نہیں مننا گا. ایک کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو مننا گا، علی کو نہیں مننا گا. دوسرا کہتا ہے میں عمر کو مننا گا، علی کو نہیں مننا گا. ایک کہتا ہے میں عثمان کو مننا گا، علی کو نہیں مننا گا. میں کہا اللہ دے بندے کملے بے وقوف قسم دے انسانا اے تینوں شاناں دسے گا کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دسن گے تے حضرت ابو بکر صدیق بیان کریں گے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کریں گے تے حضرت فاروق اعظم بیان کریں گے. حضرت علی اور مرتضیٰ دی شان بیان کریں گے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے. اسی طریقے جی اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پوچھنی ہے نا تے حضرت عثمان غنی دی شان تینوں جبریل آ کے نہیں دسے گا یا تیرے تے وحی نہیں اترے گی، بلکہ حضرت عثمان غنی دی شان بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتا نظر آئے. اسی طریقے حضرت عثمان دی عظمت جڑی ہے نا، حضرت عمر پاک دی عظمت بھی حضرت علی اور مرتضیٰ بیان کرتے نظر آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق دا مقام بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے نظر آئیں گے. اس واسطے اسی کہنے ہاں کہ ساڈی نہ مان، ساڈے کسی مولوی دی نہ مان، ساڈے استاد دی نہ مان، پیر دی نہ مان، انہاں دی تے ماننا جنہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتاں نازل فرمائیاں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو یہ منصب عطا فرمایا. میرے نبی دے غلاموں، آج 14 صدیاں بیت گئیاں، 15ویں صدی کے اندر بھی اگر کچھ لوگ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان و عظمت بیان کرتے نظر آون گے. اگر فرید الدین مسعود گنج شکر نو پوچھ لو، آپ کی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دا مرتبہ تے مقام بیان کرتے نظر آون گے. میرے نبی دے غلاموں، داتا علی اجمیری ہون، مجدد الافسانی ہون، یا میرے نبی دے غلاموں پیرانے پیر سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی ہون، تبادہ بھی تاقی اور حتیٰ کہ حضور دا ہر صحابی مولا کائنات حضرت علی دی شان و عظمت نو بیان کردہ نظر آئے گا. میرے نبی دے غلاماں اس نو پوچھنے جیڑا کہ دورائے داماد رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دورہ داماد، جس کے بارے اللہ دے حبیب نے فرمایا اے رقیہ اے کلثوم، دورہ شہزادیاں نو آپ نے فرمایا
تواڈے شور عثمان دا مقام کیے انہاں دی نیاز جبین جھک گئی عرض کیتی اللہ جانے تے اللہ دا حبیب جانے آپ نے فرمایا تواڈے شور عثمان دا مقام ہے کہ آپ نے فرمایا جس دی شکل دو جلیل القدر نبیاں دے نال ملدی ہے شہزادیاں نے عرض کیتا ابا حضور کیڑے کیڑے آپ نے فرمایا ایک تہاڈے ابا محمد رسول اللہ اور دوجے تہاڈے دادا ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ جس بندے دیاں اتنیاں عظمتاں ہون جس دی شکل دو جلیل القدر نبیاں دے نال ملدی ہے اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضرت علی دے نال اتنی محبت کردے نے میرے نبی دے غلاموں جدوں مصر دے بلوائیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا کیتا محاصرہ آپ دے جناب والا کھانا پانی ہویا جدوں بند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دروازہ کھول کے آواز ماری آپ نے فرمایا کوئی ہے بندہ جیڑا میرا پیغام علی تک پہنچاوے کس تک بندہ مشکل ہوئے مینوں دسو تے صحیح آواز تے پیغام دشمن نو بھیجدا ہے یا کہ دوست نو بڑے پیارے قریبی دوست نو آپ نے فرمایا کوئی ہے جیڑا علی نو جا کے میرا پیغام دے علی نو کہو میرے واسطے پانی دا کرے انتظام میرے نبی دے غلاموں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے بھیجا پانی لیکن مصر دے بلوائیاں نے اندر نہ پہنچن دیتا آپ نے مولا کائنات نے اپنے دونوں شہزادہ حضرت امام حسن تے امام حسین دونوں نو فرمایا پترو ایتھے عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ آپ نے فرمایا میں تانوں حکم دینا کہ تسی چوکیدار بن کے عثمان دی حفاظت کردے رہو سبحان اللہ عثمان دی حفاظت کرو کون نے حفاظت کرن والے جنتی جوانہ دے سردار حضرت امام حسن حضرت امام حسین ایک دونوں کھڑے نے حضرت عثمان دے در دولت دے پیرا کدے نے حضرت عثمان غنی دا میرے نبی دے غلاموں ذرا غور کرو جس عظیم ہستی دے پہرے داراں دی دنیا دے اندر مثال نہیں ملتی مینوں دس دے صحیح پھر حضرت عثمان غنی دی مثال کنج مل سکتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ انہاں دا آپس دے وچ کوئی تنازع نہیں سی بلکہ انہاں دا چوکیداری کرنا رکھوالی کرنا اس گل دی طرف اشارہ ہے انہاں دے دلاں دے وچ آپس دے واسطے پیار تے پیار محبت ہی محبت سبحان اللہ اس واسطے تے اسی کہنے ہاں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی کے جانے والوں اچھا اب میرا خیال گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو گیا تقریب کر کے مسجد میں جائیں ہاں جی کہ اگر آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو پھر تھوڑا حق بنتا ہے تسی تھکے بیٹھے ہو جی اگر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں بلکہ 10 تو 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو پھر اپنی محبت دا کرو ثبوت پیش جاگ کے بیدار کے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو ہستی نے میرے نبی دے غلاموں جب حضرت علی کا نام آوے مسلمان دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھ لو وہ مومن ہے چہرے دا زاویہ بگڑ جاوے سمجھ لو وہ اے منافق ہے اے علی دا نام استعمال کردا ہے ہن ذرا محبت دا اظہار کر کے کہو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو
دل کالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا کر کے تحفظ عثمان کا. علی زادوں نے بتلایا کر کے تحفظ عثمان کا. جو بغض عثمان رکھے علی والے نہیں ہوتے. جو بغض عثمان رکھے کیونکہ عدت پیرا بدندے نہیں. جو بغض عثمان رکھے علی والے نہیں ہوتے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آج ذرا پوچھ رہے مراد مصطفیٰ حضرت عمر بن خطاب نو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ او ہستی ہے آپ دی تائید وچ اللہ نے قرآن کریم دی آیتاں نازل فرمائیاں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نال آپ جناب والا کتنی محبت کرتے ہیں. میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ کرنا. جب محبوب خدا نے حج فرمایا آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع غفیر وادی غدیر حمد مقام تے آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا. آپ نے کیتا فضا دے وچ بلند. آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب آپ نے اتنی گل کی میرے نبی کے غلاموں شیعہ باقر ملا مجلسی شیعہ مجتہد اے لکھدا ہے کہتا ہے جب نبی نے کیتا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا کہتا ہے اے جب نبی نے اعلان کیتا علی نے دیکھا صفا نو چیرتے ہویا ایک بڑا خوبصورت کداور نوجوان اگے آیا. آگے علی المرتضیٰ نو جب بھی پانی کراوے دے وچ لے کے کہنے لگا اے ابو تراب اے ابو طالب دیا پترا تینوں مبارک ہو گئے. تینوں اج نبی نے مومنا دا مولا بنایا ہے. اج تو بعد تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک ہر مومن دا تو مولا ہے. شیعہ ملا باقر مجلسی شیعہ مجتہد یہ گل کرتا ہے کہتا ہے جس نے سب تو پہلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو مولا ہوگن دی مبارکبادی پیش کیتی ہے. قیامت تک دنیا اس جڑے نو فاروق اعظم دے نام دے نال یاد کرتی رہے. اور دے مبارکاں کی حضرت عمر تے دے مبارک حضرت عثمان تے دے مبارک. پتہ چلدا ہی مبارکاں بھی انہاں نوں دتیاں جاندیاں کنا دا آپس دے وچ بڑا تعلق ہوے بڑا پیار ہوے تے محبت ہوے. جدوں حضرت عمر بن خطاب نے دتی مبارک پہلا بندہ حضرت فاروق اعظم ہے جس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو مولا ہونے دی دتی گارنٹی تے مبارک. پھر اس واسطے ساڈا حق بندا ہے اسی کہنے آ او علی دا لگدا کچھ بھی نہیں. وہ علی دا لگدا نہیں وہ علی دا لگدا کچھ بھی نہیں. جنوں نال
نال عمر پیار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں وہ نبی دا تابعدار نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں علی المرتضیٰ دی شان دسن گے فاروق اعظم یا جناب والا آزرا اس بندے دی بارگاہ دے وچ چلنے آ جدے بارے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے والذی جاء بالصدق وصدق سبحان اللہ وصدق به اولئک هم المتقون جدے بارے اللہ قرآن دے اندر بیان فرماندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جس کے بارے اللہ فرماتا ہے الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی۔ امام علیہ السلام دے غلاموں ایک پوچھ رہے مسلمانوں دے پہلے خلیفہ نہیں، نبی دا پہلا صحابی، نبی دا پہلا یار، نبی دا پہلا شاگرد، نبی دا صاحب مزار صحابی میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا گے ابو بکر صدیق بھی ایک گل کر دیا نظر آتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام دے 1,24,000 کم و بیش صحابی نے آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ دے وچوں علی المرتضیٰ او ہستی ہے علی او ہستی ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی دی گل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ گل کون کرتا ہے؟ پہلا مسلمان، پہلا صحابی، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ میرے نبی دے غلاموں پتہ چلتا ہے ایک اج دا مجتہد یا اج دا مولوی اج دا پروفیسر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان و عظمت بیان کردا تے نہیں کر سکدا، لیکن سب تو پہلے جنہ ہستیاں نے علی المرتضیٰ دی شہادت، آپ دی عظمت، آپ دا مرتبہ، آپ دا مقام، جنہاں نے آپ دیا فضیلتاں نو کیتا بیان انہاں نو مننا پوے گا کیونکہ علی المرتضیٰ نو منن دے واسطے علی دے یاراں نو پہلے مننا پوے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر علی دے یاراں نو نہیں مننا گے علی المرتضیٰ نو کس طریقے مننا گے؟ ایک بندہ ہوے ہی 15ویں صدی دے اندر نہ وہ کسی نے ملا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ بندہ ملا، نہ اس سے وحی آئی، نہ جبریل آیا، نہ قرآن اترا، پھر کیویں پتہ چل گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ دا اے مقام ہے؟ پتہ چلتا ہے جڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دوست احباب نے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی عظمت کو کھول کے بیان کریں گے کیونکہ میرے نبی کے غلاموں میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا حضرت علی کو خلیفہ میرے نبی نے خود بنایا۔ جدو دور آیا ابو بکر صدیق دا آپ نے ہٹایا نہیں بلکہ مسند تے آپ جناب والا اس طریقے موجود نے۔ دور آیا فاروق اعظم دا خلیفہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام کو جب قاضی بنایا نبی نے، دور آیا فاروق اعظم دا قاضی نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس طرح میرے نبی دے غلاموں جدو بھی کسی صحابی نو کوئی ضرورت پیش آئی، مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بلاؤ علی نو۔ اگر عمر دی خدمت میں مسئلہ پوچھا جاوے حضرت عمر فرمان بلاؤ علی نو، عثمان غنی کی خدمت میں جو مسئلہ پوچھا جاوے سوال پوچھا جاوے آپ کی فرمان بلاؤ علی نو، ابو بکر صدیق کے کولو مسئلہ پوچھا جاوے آپ کی فرمان بلاؤ علی نو، کیونکہ میرے نبی دے غلاموں علی ہوئے جس کے بارے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں علم دا شہر بھی علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر یہ سارے صحابی جدو بھی کوئی مسئلہ بنے کہندے علی آ ادھر جا ادھر، علی اے کر او کر، ہر صحابی علی المرتضیٰ دی خدمت میں جناب والا اے ہوئی کہندا نظر آتا ہے۔ پھر اسی تے کہندے ہی علی، اسی تے ہاں ہی علی والے کہندے ہی علی علیاں، پھر کیوں نہ ہوئے محبت کا اظہار کر کے اسی بھی کبھی ایسی کہنے علی مولا علی مولا علی
علی مولا علی مولا علی مولا. ہر صحابی نے حضرت علی کی عزت کی. آپس کے تعلق رشتہ داری. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ نے جڑیاں شادیاں کی نا 5 یا 6 کی روایت ملتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی جڑی اولاد ہوئی نا، اج بندے کہتے ہیں کہ جی بڑے تنازع سن جی، لڑائیاں ہوئیاں جی، بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازہ گرایا گیا جی، حق مارا گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا دے جب وصال ہے نا، اے قول سننا، حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا ہے ایک قول، دوسرا قول ہے حضرت علی نے پڑھایا یا حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑھایا. کہ حضرت علی نے جڑیاں شادیاں کیتیاں نا تو انہاں وچ جڑی اولاد جمنی نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے پترا کا نام ابو بکر تے عمر رکھا. کی رکھا؟ ابو بکر تے عمر. حضرت علی نے اپنے پترا کا نام ابو بکر عمر تے عثمان رکھا. پتہ چلتا ہے کہ اگر عداوت ہوتی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پترا کے نام خلفاء کے نام تے کدے نہ رکھ دے. پتہ چلتا ہے حضرت علی نے اس نیت نہ رکھے سن اپنے پترا کے نام کہ آواز میں اپنے پترا نو ماراں گا مینوں یاد جڑی ہے نا محمد پاک دے جانا کی نام دی. انہاں دی آپس میں بڑیاں محبتاں نے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.